يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس کائنات کی ابتدا جس رشتے سے کی ہے وہ رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے، وہ رشتہ زوجیت ہے. میاں بیوی کے رشتے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اس کائنات کی ابتدا کی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام زوجیت کے رشتے کے ساتھ اس زمین میں داخل ہوئے ہیں. تو جس رشتے سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، یہی بات کافی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے، کہ اللہ نے کائنات کی ابتدا، انسانوں کی کائنات کی ابتدا میاں اور بیوی کے رشتے سے کی ہے. اس لیے اس میاں بیوی کے رشتے کو محبت کا کھیت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کھیت سے سارے کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، جب زوجیت آئے گی تو آگے سے اولاد آئے گی، تو ماں باپ کا رشتہ خود بخود وجود میں آئے گا، اولاد کا رشتہ خود بخود وجود میں آئے گا. وہ آگے شادی کریں گے، آگے بچے پیدا ہوں گے تو نانا نانی کا، دادا دادی کا رشتہ وجود میں آئے گا، بہن بھائی کا رشتہ وجود میں آئے گا. اس لیے اس رشتے کو محبت کا کھیت کہا جاتا ہے. اگر یہ رشتہ صالح ہے، یہ رشتہ خیر پہ مبنی ہے، تو اس کھیت سے پھلنے والے جتنے بھی پھول ہیں، جتنے بھی پھل نکلیں گے، وہ بھی خیر پر بھی مبنی ہوں گے. لیکن اگر یہاں پہ کیڑا لگا ہے، یہاں پہ کوئی وائرس ہے، یہاں پہ ایک رشتے کو سنڈی لگ گئی ہے، تو آنے والی ساری کی ساری فصل کو وہ بیکار کر سکتی ہے. تو محبت کا کھیت جو عنوان ہے وہ اسی تحت ہے کہ اس کھیت سے سارے کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. انسانی رشتے سارے زوجیت کے رشتے کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی لیے پچھلی بار میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بچے کا جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا حق کہ اس کے لیے اچھی ماں کا اور ماں کی طرف سے اس کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کرنا ہے. یہ بچے کا سب سے پہلا حق ہے، ابھی آیا نہیں دنیا میں. لیکن اگر زوجیت کا رشتہ قائم ہوگا، ظاہر ہے باذن اللہ کی توفیق سے اولاد بھی دنیا میں آئے گی. تو بچے کا سب سے پہلا حق کان میں اذان دینا، گھٹی دینا، اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، یہ نہیں ہے.
سب سے پہلا حق اولاد کا کیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے جس رشتے کے ذریعے اسے لانا چاہ رہے ہیں اس رشتے کو پاکیزہ بنائیں. ایک اچھی بیوی چنے شوہر، اور شوہر بیوی جو ہے ایک اچھا شوہر کا انتخاب کرے تاکہ ہماری زوجیت سے آنے والی نسل بہترین اور پاکیزہ پیدا ہو سکے. زوجیت اور شادی کا مقصد جو اسلام میں ہے وہ بڑا کمال ہے. اکثر نوجوان جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں، ہاسٹلز میں وہ مجھے کہتے ہیں یار جواد بھائی دعا کرے ہماری شادی ہو جائے. بھائی کیا ہوا؟ یار کپڑے آپ ہی دھونے پیندے ہیں، کھانا آپ ہی بنانا پیندا ہے، گھر دی صفائی آپ ہی کرنی پیندی ہے، بڈھی آئے گی سارا کچھ او کرے گی. یہ مقصد ہے ان کے نزدیک شادی کی زندگی کا. یہ بونس ہے میرے بھائی، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. جب شادی ہوگی آٹومیٹکلی یہ بھی سب کچھ آ جائے گا. لیکن اس مقصد کے تحت شادی کرنا اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. ہاؤس وائف کہنا یہ توہین ہے عورت کی. ہاؤس وائف گھر کی بیوی. ہاؤس وائف کیا ہوتی ہے بھائی؟ گھر کی بیوی. آپ کی بیوی ہے، وہ گھر کی نہیں ہے، ملازمہ نہیں آئی ہے، کپڑے پانڈے ٹنڈے مانجنے کے لیے وہ نہیں آئی ہے میرے بھائی. آپ کی شریک حیات ہے، زندگی میں شریک ہو کر آئی ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی کا آدھا حصہ وہ ہے، آدھا آپ ہیں جو مل کے زندگی کو پورا کر رہے ہیں. مقصد شادی کا سمجھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً ان کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور جن کی ہو چکی ہے واپس آنے کے لیے. کہ میرے بھائی یاد رکھیں اسلام میں شادی کا مقصد وہ یہ ہے کہ کلیاں جنت جانا بڑا ڈاڈا کام ہے. اکیلے جنت تک پہنچ جانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں بے حیائی کا جنازہ نکلا ہوا ہے، آج کے دور میں ایک نوجوان کے لیے جنت کی طرف لپکنا، اس کی طرف جانا بڑا مشکل کام ہے. تو اسے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے جو اس کا ساتھی بنے، ہم سفر بنے. وہ گرے تو وہ اس کو اٹھا لے، لڑکی گرے تو لڑکا اس کو اٹھا لے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے. یہ مقصد ہے شادی کا، زوجیت کا. اسلام میں یہ مقصد ہے. اس لیے بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی کہ یہیں سے مرد اور عورت کا رشتہ واضح ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ اس عورت پہ رحم کرے، رحمت نازل کرے جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے صبح کی نماز کے لیے اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرے، پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ یہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ اس شوہر پہ رحمت کرے، رحم کرے جو اپنی بیوی کو صبح کے لیے اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرے. مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اللہ کی طرف آگے بڑھنے میں. مرد تھوڑا سا کمزور ہو تو بیوی اس کو واپس لے کر آئے، بیوی کمزور ہو جائے تو مرد اس کو واپس لے کر آئے. اس لیے ایک موبائل کتنے ہو جاتے ہیں بھائی؟ 2. لیکن ایک انسان اور ایک انسان کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا علم و قدرت ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو انسان اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ دوسرا شیطان ہے. لیکن جو 2 ہیں اس کا تیسرا اللہ ہے. حالانکہ ایک کے ساتھ بھی اللہ ہے، لیکن اللہ واضح کر رہا ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے شیطان اس پہ آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے، آسانی سے اسے اپنی طرف بلا سکتا ہے. لیکن جب 2 ہو جاتے ہیں اب اللہ کی مدد ان کے لیے سٹرونگ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ کے رستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کمپنی، ان کا رہن سہن ایک دوسرے کو مدد کرتا ہے اللہ کی طرف لپکنے کے لیے. اور قرآن میرے بھائی جو شادی کا مقصد بیان کرتا ہے، ایک ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے، شادی کھانا بربادی. ایک محاورہ مشہور ہے کہ نہیں؟ اکثر جو فلمیں آتی ہیں نا، فلمیں اور ڈرامے، وہ شادی کے اگینسٹ آتی ہیں کہ اگر زندگی برباد کرنی ہے تو ساری زندگی کسی ایک کے ہو کے رہ جاؤ، اسی کے نخرے اٹھاؤ، اسی کی مصیبتیں برداشت کرو. اور یہ شادی شدی کچھ نہیں ہوتی، بڑے جھنجٹ ہوتے ہیں، بچوں کے جھنجٹ، گھر کے جھنجٹ، ساس بہو کے جھگڑے، فلاں جھگڑے. شادی تو بربادی کا نام ہے، برباد کرنی ہے زندگی، شادی کر لو. اس لیے ہمارا اکثر نوجوان شادی سے متنفر ہے، شادی سے متنفر ہے. بہت سارے چاہتے ہیں کہ شادی ہو، لیکن وہ بھی کوئی فلم دیکھیں گے، کوئی ڈرامہ دیکھیں گے، تھوڑی سی محبت جاگ جائے گی ان کے، نہیں یار شادی ہماری بھی ہونی چاہیے. لیکن جب وہ اپنے بڑوں کی شادی شدہ زندگیوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بنی نہیں ہے، اور توبہ بھی توبہ، ہم تو شادی کرنے سے دور ہیں. تو شادی کھانا بربادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اسلام دیکھیں میرے بھائی شادی کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، زوجیت کا مقصد کیا بیان کرتا ہے.
اللہ کے الفاظ ہے قرآن میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ نے تمہارے جیسے ہی یعنی کہ جنس تو ایک ہی ہے نا عورتوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. مقصد شادی کا سکون ہے, مقصد شادی کا جنت ہے, جہنم نہیں. بھائی جہنم سکون ہو سکتی ہے لیکن ہماری اکثر شادی شدہ زندگی ہیں وہ جہنم بنی ہوئی ہیں. مرد اکثر ٹائم باہر گزارتا ہے کہ بھائی کم سے کم گھر میں وقت گزاروں کیونکہ میرا گھر جانے کا من ہی نہیں کرتا. یہ اصل میں ایک عورت کی ہار ہوتی ہے کہ اگر اس کا خاوند اس کا شوہر گھر آنے کو پسند ہی نہ کرے, یہ ایک عورت کی ہار ہے کہ مرد کو گھر میں وہ اطمینان نہیں ملا, وہ سکون نہیں ملا جس کے لیے اللہ نے زوجیت کا رشتہ بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں سکون ہے تو الحمدللہ شادی کی روح تک اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے. لیکن اگر سکون نام کی چیز کوئی نہیں تو آپ لازم بات ہے کہ اس رستے سے ہٹ چکے ہیں جس رستے پہ اللہ نے اس زوجیت کے رشتے کو قائم کیا ہے, اس سے ہٹ چکے ہیں. اور اللہ نے آگے بات بیان کی ہے, اللہ کا وعدہ ہے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ ان جوڑے کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں میرے بھائی چند منٹ پہلے وہ عورت آپ کی کچھ نہیں لگتی, جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن 5-7 منٹ کے بعد جب قبولہ ہو گیا ہے اب آپ کی وہ غیرت بن گئی ہے. اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا آپ برداشت نہیں کرو گے, اس کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا آپ برداشت نہیں کرو گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو گیا 5 منٹ کے اندر بھائی؟ ابھی 5 منٹ پہلے یہ آپ کی غیر محرم تھی, شادی نہیں ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, لیکن جیسے ہی نکاح ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس رشتے میں کیا آ جاتا ہے؟ محبت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے. جانتے نہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں انسان کرتا. جیسا مرضی گھر آنا ہے, جیسا مرضی گھر ہے, لیکن شروع کے جو مہینہ 2 مہینے کم از کم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال لازم ایسا کرتے ہیں کہ یار یہ نہ رہی تو میرا کیا بنے گا. عورت کہتی ہے یہ مرد میرے ساتھ نہ رہا تو میرا کیا بنے گا, میری کون حفاظت کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو زنا میں نہیں ہے, جو کس میں ہے؟ شادی میں ہے, نکاح میں ہے, زنا میں نہیں ہے. زنا کرتا انسان چھپتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, بغض پیدا ہوتا ہے, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, بندوقیں نکل آتی ہیں, تلواریں نکل آتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ زنا ہے, آپ نے اللہ کی حد کو کراس کیا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میں تیری شہوت والی فطرت کی بھی قدر کرتا ہوں, اس کو ختم نہیں کرتا اسلام, اس کو رخ دیتا ہے کہ اس کو نکاح کی طرف لے جاؤ, زنا کی طرف لے کے نہ جاؤ, نکاح کی طرف لے کر جاؤ. اور اگر لے کے جاؤ گے میرا وعدہ ہے بندے تیرے ساتھ کہ اس کے اندر میں محبت اور رحمت کو پیدا کر دوں گا. یہاں پہ نا ایک حدیث کی کلیریفیکیشن کرنی ہے, واضح کرنی ہے کہ اکثر جو جن کو نا کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو نا تقوی کا زکام ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ تقوی چڑھ جاتا ہے ان کے اندر کہ وہ ہر چیز کے اندر شدت اختیار کر جاتے ہیں. اب وہ اپنے بیٹے کے لیے جب کسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں یا بیٹی کے لیے کسی شوہر کا انتخاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں منڈا پاوے, لولا ہوئے, لنگڑا ہوئے, کچھ بھی ہوئے, بس دیندار ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے, خوبصورتی مانی نہیں رکھتی, پتر خوبصورتی نہیں ویکھی دی, حسب نسب نہیں ویکھی دا, پیسہ نہیں ویکھی دا, کی ویکھی دا جی, کی ویکھی دا, دین دیکھو. صحیح بات ہے, لیکن آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان جو ہے جو اکثر شادی شدہ کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, اس کی وجہ 4 ہوتی ہیں. پہلا خوبصورتی, دوسرا حسب نسب ہو, ایک بڑی فیملی ہو, قریشی خاندان, ہاشمی خاندان, راجپوت خاندان, ہاں جی بادشاہوں کے خاندان کی کوئی لڑکی ہو, ایسا چاہتا ہے انسان. پیسہ ہو, دولت والی ہو, اور چوتھی بات دین, دین کی کمٹمنٹ اس کی بڑی سٹرانگ ہو. تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دین کو چنو. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ خوبصورت نہیں چن سکتے, آپ حسب نسب نہیں چن سکتے, آپ اس کے پیسے کی بنیاد پہ بیوی کو نہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو دھیان سے سمجھے کہ سمجھے دین جو ہے اس کو ایک سمجھے, ایک, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو ایک 0 لگا دیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ بولے سارے, بولے 10 ہو گئے. اگر اس کا حسب نسب بھی بڑا کمال کا ہے, بڑے بڑے خاندان کی مالک ہے, ایک اور 0 لگا دیں. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. یہ سونے پہ سہاگا ہو ہی جا رہا ہے, ہو ہی جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ دولت والی ہے, پیسے والی ہے, اللہ نے اسے نوازا ہے, ایک اور 0 لگا دیں. کتنے ہو گئے؟ 1000. 1000 والی شادی کرنی چاہیے, ایک والی, بولے
1000 والی, لیکن ایک ہٹا دیں تو کیا بچا؟ 0. دین آگے لگے تو پھر جو بھی لگے وہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے. لیکن اگر دین کو ہٹا دیں, جتنے مرضی 0 لگا دیں, وہ چیز 0 رہے گی. اس کی اللہ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں. آپ خوبصورتی پہ لڑکی کو چنیں. آپ نے شادی پہ اس لڑکی کو دیکھ لیا, اس نے میک اپ کیا ہوا تھا, بڑا کمال ڈریس پہنا ہوا تھا, آپ کو پیاری لگ گئی, لیکن میک اپ جیسے اس نے اتارا آپ کہتی ہیں آپ کون ہیں؟ میں تو اس لڑکی سے شادی کی تھی جو وہ شادی میں جیسی دکھ رہی تھی, جو وہ البم میں نظر آ رہی تھی. بھائی خوبصورتی تو ڈھل جاتی ہے, وہ تو فوت ہو جاتی ہے. ایک وقت ہے خوبصورتی کو, اس کے بعد تو وہ خوبصورتی نہیں رہتی. تو اگر بنیاد یہ ہوگی تو لازم بات ہے رشتہ آگے بڑھ سکتا نہیں. پیسہ بھی ہو تو کوئی پتہ نہیں بھئی آج اس کے پاس ہے کل نہ ہو, جب چلا جائے گا اوہو تیرے ساتھ تو میں نے پیسے کے لیے شادی کی تھی, پیسہ تیرے پاس ہے کوئی نہیں, ماں السلام, تو اپنے گھر نکل. حسب نسب کے لیے کریں گے, اللہ نہ کرے ان کے حسب نسب پہ کوئی داغ لگ جائے, کوئی بہت بڑا کوئی مجرم اس کے اندر سے نکل آئے اور آپ اس وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دین کو چنو جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے, جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, ہمیشہ جوان رہے گا آپ کا رشتہ اگر اس کی بنیاد دین ہے. اور دین میں بھی میرے بھائی اصل بنیاد اخلاق ہے, کردار ہے. دیکھیں آپ کتنے تقوی والے ہیں, متقی ہیں, یہ میں جانتا ہوں, میں نہیں جانتا, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں کیا جانتا ہوں کہ اس تقوی کا آپ کے کردار پہ کتنا اثر ہوا ہے, آپ کے اخلاق پہ کتنا اثر ہوا. اگر آپ کا اخلاق احسن ہے, متقی ہے, پیارا ہے, میٹھا ہے, تو عین ممکن ہے کہ آپ کے جو تقوی کر چکا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں انشاءاللہ مقبول ہے, کیونکہ اس تقوی نے آپ کے کردار کو خوبصورت بنا دیا. تو ہم کردار کی بنیاد پہ لوگ چنتے ہیں, اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے. پتہ نہیں وہ منافق ہی نہ ہو, کیونکہ منافق بھی قانونی طور پہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے, دکھتا تو مسلمان ہی ہے, داڑھی بھی ہے, ٹخنے بھی ننگے ہیں, پردہ بھی عورت کرتی ہے, لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے. اس لیے جب چنے دین کو چنے, لیکن دین میں بھی اخلاق کو چنے. اور یہاں پہ میرے بھائی یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے, خصوصاً اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے جو ماں باپ ہیں, جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں, یونیورسٹیز کالجز جانے کے قابل ہو چکی ہیں, وہ مائیں ہیں یا میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, یہ بڑی دھیان سے بات سنیں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, شادی کو آسان بنائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مقصد وہ رسم و رواجوں کے زنجیروں سے انسان کو چھڑانا تھا. ہم اپنے آپ کو پھر باندھ کے بیٹھ گئے. زنا کرنا جب آسان ہوتا ہے, یہ لازم بات ہے کہ وہاں پہ شادی مشکل ہو چکی ہے, اور جہاں پہ شادی کرنا آسان ہوتا ہے وہاں پہ زنا مشکل ہو جاتا ہے. آج نا میرے بھائی زنا دھکے سے آپ کے گھر میں گھستا ہے, دھکے سے, آپ نہیں چاہتے, دھکے سے آپ کے گھر میں آتا ہے. یہ موبائل ہے نا, یہاں پہ زنا کا مینیو کارڈ آتا ہے, کس قسم کا زنا مانگنا ہے آپ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت بے حیائی کتنے عروج پہ ہے, شیطان نے کس قدر انسان کو ننگا کر دیا ہے بھرے بازار کے اندر, آپ کو اندازہ نہیں ہے. خصوصاً آپ کے وہ بچے, آپ کے بیٹے, آپ کے بیٹیاں جو کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, جو ایسی یونیورسٹیز کالجز میں جا رہے ہیں جہاں پہ لڑکے لڑکے اکٹھے ہیں. میرے بھائی میں کالج میں رہا ہوں, 40 ملک پڑھتے تھے وہاں پہ ملیشیا کے اندر. یہاں پاکستان میں بھی یونیورسٹیز میں ہمارے لیکچرز کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. یقین کریں پردہ دار عورتیں, پردہ کیا ہوا ہے, وہ لڑکوں کے ساتھ ایسے بیٹھی ہوتی ہیں جو صرف بیوی بیٹھ سکتی ہے اور کوئی ذات بیٹھ نہیں سکتی. پردے میں پردے دار عورت ایسے بیٹھی ہے تو سوچیں ایک غیر کیسے بیٹھے گی جو پردہ نہیں کرتی, جو دین پہ نہیں چلتی. اور ان کے لیے عام بات ہے, ایزی بات ہے. اس لیے ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کامسٹ یونیورسٹیز میں ہیں, ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب, اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے. جب تک وہ یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے تو ان کا نوجوان کے بارے میں رویہ کچھ اور تھا. جب وہ یونیورسٹی میں گئے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جواد بھائی اللہ کا ولی مانتا ہوں اس نوجوان کو جو لڑکی سے اپنے آپ کو دور رکھ لے یونیورسٹی میں رہتے ہوئے, ولی ہے. اب انہوں نے اندر گئے ہیں نا, اب ان کے بعد لڑکیوں کے سوال بھی آتے ہیں, لڑکوں کے بھی سوال آتے ہیں. 90% سوال, میں گیا ہوں نا یونیورسٹی, 90% لڑکی لڑکے کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہے کہ لڑکا ایسا کرے, لڑکا ایسا کرے, لڑکا ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے. لڑکا لڑکی کے بارے میں کر رہا ہے. اس کے ذمہ دار, یقین کریں میرے بھائی, ماں باپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ ذمہ دار, کہ آپ نے شادی کو مشکل کر دیا ہے. اسلام میں شادی جلدی کرنا افضل ہے, جتنی جلدی ہو سکے آپ بچے کی شادی کر دو. تاکہ وجہ کیوں کرو, تاکہ وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کر سکے. مقصد یہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ نوجوان بیٹھے تھے. سنیں میرے بھائی، اللہ اکبر، نوجوان بیٹھے تھے. اب وہ لڑکیوں کی باتیں کر رہے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ایک دم سے اوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے نا بندہ ڈر جاتا ہے، روب ہوتا ہے، عزت ہے، توقیر ہے، وہ ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے کہا نوجوانوں اگر ہو سکے تو شادی کر لو. یہ نہیں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ او بھائی یہ عمر ہے، اس عمر میں ایسے ہی ہوگا، جوان کون ہے. لیکن آپ نے اس کا حل بتلایا، ہو سکے تو کیا کرو، شادی کر لو. یہ تمہارے لیے احسن ہے تاکہ تم اپنی نظر جھکا سکو اور اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کر سکو. اور میرے بھائی اکثر جو ماں باپ ہیں اکثر وہ سانو آپ نو کھان نو نہیں ملتا، تسی کہہ رہے ہو منڈے دا ویاہ کر دیو. ایک ہی ہے نا، لاما کی کر دینے جی، یہی لاما ہے نا، کیا شکایت ہے جی، سانو آپ ہی کھان نو لبدا نہیں، تسی کہہ رہے منڈے دا ویاہ کر دیو. یہ ہے کہ نہیں بات میرے بھائی؟ یہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وعدہ. بھئی اللہ وعدہ توڑ سکتا ہے؟ یہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہو جائے. یہ قرآن ہے میرے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم مفلس ہوئے، غریب ہوئے، میرا وعدہ ہے میں تمہیں غنی کر دوں گا. لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنی عفت کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے. اگر مقصد تیرا یہ ہے، میں اللہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے امیر کر دوں گا، غنی کر دوں گا. وعدہ ہے اللہ کا، آپ ایمان تو رکھو. میں ایسے ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں، یقین کریں، کہ جن کے پاس کخ بھی نہیں تھا، جو ایک کمرے میں رہتے تھے، جب سے شادی کیا کہتے جواد بھائی سمجھ نہیں آتی، ایک بڑا گھر ہمارے پاس آ گیا ہے، پیسے میں اتنی برکت آ گئی ہے. او بھائی سمجھ اس لیے نہیں آپ کو آ رہی کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ رزق میں اضافہ ہوا ہے. وہ جو لڑکی کا رزق اس کے ماں باپ کو مل رہا تھا، اب کس کو مل رہا ہے؟ کس کو مل رہا ہے بھائی؟ شوہر کو مل رہا ہے، اب خاوند کو مل رہا ہے. او میرے بھائی ایک مومن جب یہ بات کرتا ہے نا، ہائے مجھے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے بھائی معاف کیجئے گا، اللہ تو کتے کو بھی دیتا ہے. کتا دیتا ہے، کتا نوکری کرتا بھائی، کسی فیکٹری میں لگاؤ، کبھی دیکھا کتا کسی فیکٹری میں لگاؤ، کوئی تنخواہ لے کے آتا ہو اپنی کتیا کو دینے کے لیے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بولے بھائی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا نا. اللہ کتے کو دیتا ہے جو آپ کی زبان میں گالی ہے. کتا کیا ہے؟ گالی. اور اللہ کہتا ہے بندے میں کتے کو دیتا ہوں، خنزیر کو دیتا ہوں، خنزیر، سور. خنزیر کون ہوتا ہے؟ یہ پنڈوں کی سائڈ پہ چلے جائے نا تو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے آپ سور کہیں گے 40 دن زبان ناپاک رہے گی آپ کی. ایسے ہے کہ نہیں؟ اتنا پلیت جانور. اللہ کہتا ہے اس کو بھی میں دیتا ہوں. وہ ایمان والا ہو کے تو یہ سوچتا میں تجھے رزق نہیں دوں گا. ایمان والا، نماز پڑھنے والا، حیا کرنے والی عورت، اس کو میں رزق نہیں دوں گا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ تجھے نہیں دوں گا، کس کو دوں گا؟ ایمان والے کو اللہ نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کرنے والے بنو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کرے گا. میں آپ یقین کریں، میں میرے رسول ہے، مجھے 6 سال ہو گیا شادی کو، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں اپنی بیوی کو کیسے پال رہا ہوں. میں نے کوئی بھی جاب میری جو ہے نا 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں رہی، لیکن الحمدللہ ہمارا کبھی ہاتھ کسی کے سامنے نہیں گیا. 1-2 دفعہ ہم کیلکولیشن کر رہے تھے، میں اور میری وائف، اتنے زیادہ پیسے بن گئے ہم نے جو خرچ کیے کچھ عرصے میں، وہ کتوں آئے؟ وہ کدھر سے آئے اتنے پیسے؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہی تو برکت ہوتی ہے میرے بھائی. فضل پتہ کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے آپ حق نہیں رکھتے، اللہ نہ حق آپ کو عطا کر دے، اس کو فضل کہتے ہیں. اور یہ حدیث میں پڑھ کے حیران ہو گیا اللہ کی قسم. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کہتا ہے واجب ہے میرے پہ 3 لوگوں کی مدد کرنا. واجب. اللہ کو ضرورت ہے اپنے آپ کو کہنے کی کہ میرے پہ واجب. اللہ کی بات ہی حرف آخر ہے. واجب ہے میرے پہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا. اور ایک مجاہد جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے باہر جائے، میرے پہ واجب ہے میں اس کی مدد کروں. اور دوسرا کون؟ جو شادی کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے میرے پہ واجب ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، اسے غنی کر دوں گا. اتنی بڑی بات. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ نہیں جی منڈا کھائے گا کتوں، کڑی کھائے گی کتوں، یہ اصل میں رسم رواجیں بول رہی ہیں آپ میں، اسلام نہیں بول رہا. او بھائی آپ کی جو 4 روٹیاں پک رہی ہیں 6 پک جائیں گی، ایسے ہی ہے نا. اور نہیں عذاب گلنا جو آسان ہے کرنا مشکل ہے، کیونکہ 6 تو نہیں پکیں گی. اندہ علیحدہ کار، اندہ علیحدہ سارا، یہ علیحدہ وہ علیحدہ، جہیز، شادی، ہال کا خرچہ، شادی، یہ سارے جو آپ نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں نا اس کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے. حالانکہ میرے بھائی ولیمہ 1 بکری سے بھی ہو سکتا ہے، 1 بکری سے، لیکن وہ تو ناک کٹ جائے گی ہماری.
شریکے جو ہیں وہ ہمارے لامے دیں گے, ہمیں شکایتیں کریں گے, وہ جاؤ اے منڈا دے تسی ایویں سٹ دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی شادی میں پیسہ نہ لگا, حالانکہ قرض اٹھا کے پیسہ لگانا, قرض اٹھا کے بتیاں لگانی ہیں انہوں نے. ہے کوئی یہ کوئی عقل مندوں والی بات ہے؟ ہمارے خاندان میں شادیاں ہوئی ہیں, یقین کرے قرضے اٹھا کے لائٹیں لگا رہے ہیں گلی میں, لائٹیں جھنڈیاں لگا رہے ہیں. کیوں جی آج منڈے دا بیاہ ہے, وہ کہتا بیاہ ہے, اتنا بوجھ ڈال کے شادی ہو گئی ہے, اب 2 سال ان کا قرض نہیں اتر رہا. دعا نکلے گی اندر سے, نکلے گی, سکون ہونا ادھر تو دعائیں تو پھر نکلتی ہیں. وہ تیرا تیلی قرض نہیں لتھا دینا, تیرے تو میں پیسہ لاتا ہے. وہ کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا اتنا پیسہ لگاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے. ایک عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے پرپوز کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں نہیں کرنا چاہتا. تو ادھر ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مطلب آپ نے نہیں کرنا تو ذرا میری بات چلا دیں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کو حق مہر آیا تیرے پاس ہے کو دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا, گھر جا کے دیکھ تو صحیح نا یار, کوئی تو چیز پڑی ہوگی. وہ کہتا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کوئی کپڑا کوئی ڈریس ہی ایک آدھا پڑا. انہوں نے کہا یہ جو پہن رکھا ہے بس یہی ہے, اگر یہ بھی اتار دوں کہ ننگا ہی ہونا, یہی ہے میرے پاس, کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا, نو جو غریباں دے کتنے ویاہ ہونا, وہ بیٹھ گیا مایوس ہو. تھوڑی دیر گزری, وہ اٹھ کے مجلس سے جانے لگا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ, قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے. انہوں نے کہا اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پہ قرآن سنا دو, جاؤ نکاح تمہارا میں کر دیتا ہوں. قرآن سنا دو, یہی تمہارا حق مہر ہے, جاؤ بیوی کو لے کے گھر چلے جاؤ, نکاح کروا دیا. اتنا آسان نکاح. یقین کریں لٹرلی اسلام میں شادی کو 1 منٹ لگتا ہے, لٹرلی. گواہان بیٹھے ہیں, ہاں جی سارے بیٹھ گئے, لڑکی بھی بیٹھی ہے, لڑکے کے گھر والے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکا بیٹھا ہے, خطبہ پڑھیں, قبول ہے جی قبول ہے, لے جاؤ, گل ختم. اتنا آسان. ہم نے مشکل کیا ہے, یہ انڈو پاکستان کے لوگوں نے مشکل کیا ہے, اسلام نے نہیں کیا, اسلام نے نہیں کیا, ہم نے کیا. لیکن ہاں یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, آپ کے لیے آپ کا بیٹا جو کمانے لگ گیا ہے نا, وہ ATM مشین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو ATM ہے. منڈا 50,000 کما رہے ہیں, بڈھی آ گئی, سانو 50 لبے گا. بولو بھائی لبے گا؟ او بولو نا یار, ملے گا کم از کم 25 تے ٹوٹے گا نا, ہے کہ نہیں؟ جنہ لوٹ سکو لوٹ لو, انہوں ویاہ تو بعد انہیں ساڑھے آنکھ نہیں لگنا. یقین کریں ایک ماں جو ہے, میں خود آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں, وہ اپنے بچے کی شادی کرنے لگی ہے, اس کی ماشاءاللہ تنخواہ 70-80 ہزار کے قریب تھی. اس کے پاس عورتیں ہی محلے کی, وہ کی کر رہی ہیں, پاگل ہو گئی ہیں, اپنا چبارا پکا کروا, اپنا گھر پکا کروا. اے منڈے نہیں کرنا ہے, جے ویاہ کر دیتا انہیں کتنے تینوں پیسہ دینا؟ جتنا اس کے پیسے کو انجوائے کر سکتی ہو کر لو, اس کی شادی نہ کرو, ویاہ نہ کرو اس کا, کیونکہ پیسہ جو ہے وہ بنٹ جائے گا. انا للہ و انا راجعون. یہ اللہ کا خوف نہیں آتا آپ کو میرے بھائی؟ آپ کا بچہ اگر زنا کر دے, لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے, لڑکی کو گھر لے کے آ رہا ہے, کوئی نہیں یہ تو اس کی دوست ہے, یہ تو کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن وہی لڑکی بیوی بن جائے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو زیادتی ہے نا, زیادتی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کا واسطہ ہے شادی کو آسان کریں. اور یہاں پہ آپ کو میں ایک کلیہ دے رہا ہوں, ایک حل بتا رہا ہوں جو رسول اللہ نے کر کے دکھلایا. آپ رخصتی نہ کرو, نکاح کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, 3 سال بعد رخصتی کی ہے. تو خاص طور پہ یونیورسٹی کالج والے اسٹوڈنٹ میں ان کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں, ان کو ڈالنے سے پہلے ان کا نکاح کر دو, رخصتی نہ کرو. جب وہ بیچلر بن جائے, ڈگری پوری ہو جائے, اب رخصتی کر دو. لیکن کم از کم اسے احساس تو ہوگا نا کہ کوئی عورت ہے جو میری منکوہ ہے, میری بیوی ہے. اور عورت کو یہ احساس ہوگا, پریشر ہوگا, میرا کوئی شوہر ہے, اندر سے ایک ضمیر جاگے گا, وہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی, ہے کہ نہیں بات؟ اب ظاہری بات ہے بیوی ہے تو فون پہ بات بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھار آپ ان کے گھر میں جا کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو کم از کم نوجوان جو ہے وہ فوکسڈ رہے گا, وہ اپنی ذمہ دار رہے گا. ہاں یہاں پہ نوجوانوں کے لیے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اکثر میرے پاس ماں باپ آتے ہیں, حافظ صاحب ٹھیک ہے ساڈے گھر ماشاءاللہ کھانا پینا سب کچھ اچھا ہے, شادی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, جتنے اسی 8 بچے پال لے اتنے ایک اور پال لا, ٹینشن نہیں ہے. لیکن ساڈا منڈا انج دا ہونا بھی تو چاہیے نا, جڑا صبح اٹھ کے اپنے بستر کو طے نہیں کرتا, اتنا بھی ذمہ دار نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں لڑکی پکڑا دے, جنہوں دہی لین بھیجو,
5 منٹ لگ جائے دہی لائن دو, وہ گھنٹہ لا کے آندا ہے, اس کے ہاتھ میں لڑکی پکڑا دیں, نہیں یہ تو مشکل. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بچہ ذمہ دار ہونا چاہیے, لیکن یہ بیسٹ موقع ہے بچے کو ذمہ دار بنانے کا. کیسے؟ یہ باپوں کے لیے, ماں باپ کے لیے بڑا کمال کلیا ہے. میں نے تو نبھایا ہے, نبھایا بھی ہے کچھ سے, اور کام آیا. آج ہر نوجوان چاہتا ہے میری شادی ہو جائے جلدی سے, چاہتا ہے, وہ یقین کریں چاہتا ہے. سب سے بیسٹ طریقہ ہے آپ نوجوان کو ایک لسٹ دیں, 4 مہینوں میں یہ تو کام کرے گا تو میں تیری شادی کر دوں گا, نہیں تو شادی نہیں کروں گا. جو آپ اسے منوانا چاہتے ہو لکھوا لو اس سے. دکان پہ اتنے بجے آیا کرے گا, کام پہ اس طرح کرے گا, یہ کام کرے گا, گھر کا یہ کام کرے گا, بل جمع, جو بھی آپ کو شکایات ہیں لکھوا کے سائن کرواؤ اس سے. 4 مہینے 5 مہینے تو یہ کام کر, اگر تو نے اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کیا, میں تیرا باپ تیرے سے وعدہ کرنا تیرا رشتہ کرا دوں گا, شادی کرا دوں گا. بیسٹ طریقہ ہے نوجوان نو سیدھا کرن دا, این ٹن شن کرنے کا یہ بیسٹ طریقہ ہے, خاص طور پہ آج کے نوجوان کو. جب نہ ایسے بھی کریں نا, ایسے نیچے بھی آنکھ کریں, تو آپ نے فیس بک کھولی ہوئی ہے تو ادھر بھی لڑکی نظر آ جائے گی, اوپر کریں گے سامنے بورڈ ہے ادھر بھی لڑکی نظر آ جائے گی, ٹی وی کھولے خبر نامہ لڑکی پڑھ رہی ہے, اس نے بھی گلا نیچے کر کے پہنا ہے, وہ بھی نظر آ جائے گی. کہاں نظر لے کے جائیں گے آپ؟ ہر طرف نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس کے بچانے کا واحد طریقہ وہ شادی. اب میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ رب العزت قرآن میں, ہم 2 سیکنڈ میں آخری بات کو 2 سیکنڈ میں کرتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو عورتوں کو مردوں کے بارے میں جاننی چاہیے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو مردوں کو اپنی بیویوں کے بارے میں جاننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے مرد پہ ایسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پہ حق ہے. حق صرف مرد کا نہیں ہے, حق عورت کا بھی ہے. میرے پاس اتنے سوال آتے ہیں عورتوں کے, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہتے نہیں عابد صاحب ساڈا تے مسجد جان دا دل ہی نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ ساڈی گل ہی نہیں ہوندی. جب دیکھو باپ کے حق, جب دیکھو شوہر کے حق, ہمارے حق کوئی نہیں ہے, بیوی کا کوئی حق نہیں ہے, ہمارے حقوق کی تو بات کوئی نہیں ہوتی. ایک مسجد تھی, وہاں پہ 2-3 عورتیں آتی تھی درس میں, نیچے مرد تو آتے تھے, عورتیں 2-3 آتی تھی. تو میں نے ایک دن درس دیا بیوی کے حقوق پہ, 70 عورتیں آ گئی 70 آ گئی. اب ان کو لگا کہ ہمارے بارے میں بات ہونے لگی ہے, کوئی ہمارے بھی حق کی بات ہوگی. اب میں آتی ہوں, آواز سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح مرد کے حق ہے میرے بھائی, اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. تو ہم پہلے مرد کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسرے سیکنڈ میں عورت کے حوالے سے بات کریں گے, پھر اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. مرد کے بارے میں عورتوں کو یہ اب ساری 4 باتیں ہیں جو ہر عورت کو, ہر بیوی کو اپنے مرد کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کچھ باتیں میرے بھائی میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ کروں گا. شاید آپ کو لگے حافظ صاحب ذرا زیادہ کھلے ہو گئے ہیں, لیکن وہ کھلا ہونا پڑے گا. جس قدر میرے بھائی یہ رشتے خراب ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں, کچھ کھلا ہونا پڑے گا. حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں, اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی حیا نہیں. کچھ باتیں ہوں گی جو آپ کو کھلی کھلی نظر آئیں گی, لیکن وہ کرنا بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں ان چیزوں کے بارے میں. پہلی بات جو ہر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں جاننی چاہیے, کرنی چاہیے, شوہر نے, اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے حاکم کا, اس کی قدر کرو. ایک لفظ میں مرد کا عورت پہ حق بیان کیا جائے, قرآن ایک لفظ میں بیان کرتا ہے قانتات, مرد کی فرما بردار. ایک حرف میں اگر مرد کا عورت پہ حق بیان کیا جائے وہ کیا ہے؟ قانتاتن, مرد کی فرما بردار ہوتی ہے. شوہر کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو عورت پہ ایک درجہ زیادہ دیا ہے, فضیلت دی ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرتے, فضل ہے اللہ کا. اور میرے بھائی یہاں پہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, ویسٹ میں نا, مغرب میں عورت بھی گھر کا حکمران ہے, مرد بھی حکمران ہے. عورت کہتی ہے میری چلے گی, مرد کہتا ہے میری چلے گی. ایسے ہی ہے, گھر تباہ ہو گئے. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے اللہ بھی اگر کائنات میں 2 ہوتے نا تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. اللہ جہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے, نیکی کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے اگر میرے جیسا ایک اور ہوتا نا, 2 خدا ہوتے, 2 اللہ ہوتے اس کائنات میں, تو کائنات کا نظام کیا ہوتا؟ درم برم ہو جاتا. اللہ اگر 2 ہو جائے تو ختم ہو جائے. ہم تو پھر انسان ہیں, کمزور ہیں, خطا کے پتلے ہیں. اب بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ لیڈر تو ایک ہی ہوگا, حاکم تو ایک ہی ہوگا,
اور فطرتی طور پہ عورت حاکم ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ بھی رکھیں، عقلی طور پہ بھی دیکھیں، تو عورت کو حیض کے روز آتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عورت کو حمل بھی ٹھہرتا ہے، اور ان اوقات میں وہ جذبات پہ قابو نہیں رہتا، جذبات اس کے اوپر نیچے سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاکم بننے کے لیے فٹ نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کمزوری ہو جاتی ہے نا، بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. اور ایک بات بڑی کمال ہے یہاں پہ، اور مرد کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے، اعصاب اس کے مضبوط بنائے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ اگر چور آئے گا گھر میں، عورت آگے ہوگی مرد آگے ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ اور ہر بندے کو امن چاہیے گھر میں. کیا چاہیے؟ امن کا مطلب کیا ہے؟ ظلم نہیں ہونا چاہیے. کوئی باہر کا بندہ آ کے آپ کے گھر میں ظلم نہ کرے، اور اس ظلم سے پروٹیکٹ کرنے والا مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے. اس لیے آپ کو اکثر خواتین جب دعا کرتی ہیں اولاد کے لیے کیا مانگتی ہیں؟ کیا مانگتی ہیں؟ بولیں. بیٹا مانگتی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں بیٹی نہیں ہونی چاہیے، اللہ جو چاہے عطا کر دے، لیکن مانگتی بیٹا ہے. وجہ کہ اگر میرا شوہر نہ رہا تو یہ بیٹا میری رکھوالی کرے گا، یہ بیٹا ہمارا سربراہ بنے گا. اس کا مطلب عورت کو فطرتی طور پہ یہ بات پتا ہے کہ میرا پروٹیکٹر، میری حفاظت کرنے والا مرد سے بڑا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائی دو انتہائیں ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک انتہا پہ عورت شوہر کو جتی پہ لکھتی ہے، اور دوسری انتہا پہ شوہر بیوی کو جتی پہ لکھتا ہے کہ نہیں بات؟ اور یہ اکثر پتہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کی بن نہیں پاتی، مرد کو حاکم ماننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی مرد کی غلطی ہوتی ہے. کیسے؟ مرد سونا ہے 4/10، بیوی اس نے اٹھا لی ہے 8/10، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے، یکسانیت، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ جب کہتے ہو مجھے حور پر ہی ملے، آپ شہزادے ہو، ہے کہ نہیں بات؟ جو آپ کی اوقات ہے نا اس لحاظ سے مانگو. یہ جو تیزاب پھینکنے کے واقعات ہمارے ملک 7ویں نمبر پہ دنیا میں، تیزاب پھینک دیتے ہیں عورتوں پہ. بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا. سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے آڑے دوڑے گھومتے ہیں، لے کے تو آیا ہے، تو لے کے آیا ہے. وہ احساس کمتری میں مبتلا اس پہ تیزاب پھینک دیتا ہے. پھر بہت ساری خواتین جب نوکری کرنے لگتی ہیں نا، یہاں پہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. بڑا مشکل ہے توازن برقرار رکھنا. اگر نوکری کر سکتی ہے، اگر گھر پہ کچھ حالات ایسے ہیں عورت نوکری کر سکتی ہے، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر سکتی ہے. لیکن دیکھیں مرد کی تنخواہ ہے 20,000، عورت کی تنخواہ ہے 50,000. او ہو یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا. اب جب بھی مرد کے پیسے تھوڑے ہوں گے، بیوی کہتی ہے میرے کو لے لے. ایسے ہوتا ہے. آج یار میرا نا بکرا کھانے کا دل کر رہا ہے، لیم کھانے کا دل کر رہا ہے، مرد کے پاس پیسے کوئی نہیں، اور میرے کو لے لے. او ہو یہ مرد کو بہت بڑی بات رکھتی ہے، اس کے دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہے، اس کی انا کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک مرد ہو کے بیوی سے پیسے لوں گا، عورت کی کمائی کھاؤں گا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نوکری تو آپ نہیں کروائی تھی نا، جاب پہ تو آپ نے رکھوایا تھا. اب وہ شاپنگ کرنے خود جا رہی ہے، گاڑی لے کے خود جا رہی ہے، سارے رشتہ داروں خود مل رہی ہے، عیدیاں خود بانٹ رہی ہے. شوہر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے؟ شوہر کی ضرورت ختم ہو جائے گی. ڈیپینڈ کرنا شوہر پہ وہ ختم کر دیتی ہے. توازن برقرار نہیں رہتا اور رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اب حاکم کون بنے گا؟ عورت چاہے جتنا مرضی کما لے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اپنی من مرضی کرتی پھرے. شوہر کی فرما بردار رہے، اس کے پوچھے بنا وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتی، اس سے پوچھ کے خرچ کرے گی. کسی کو دے گی اس سے پوچھ کے دے گی، اپنی من مرضی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیونکہ مثال کے طور پر وہ کسی ہمسائے کو، مرد کو پیسہ دے دے، شوہر کے دل میں خیال جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اندہ کی چکر ہے، خیال جائے گا نا، غلط خیال جائے گا، شیطان اس کو پکڑے گا اور وہاں سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اللہ اکبر. سجدہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کے ہاں فرما برداری کرنے کی نشانی. میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. قسم اٹھانے کا انداز دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت اللہ کی فرما بردار بن ہی نہیں سکتی اگر وہ شوہر کی فرما بردار نہیں ہے. صحیح حدیث. ایک عورت جتنی مرضی متقی ہو،
جتنی مرضی صالح ہو، لیکن اگر وہ شوہر کی نافرمان ہے، یہ فرما برداری اس کو کسی کام نہیں آئے گی. بڑی اہم بات. اس لیے خاص طور پہ جب سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، عورت اللہ کا واسطہ کبھی اپنے مرد کے اوپر کوئی ٹوٹکا، کوئی جگت، کوئی مذاق نہ لگاؤ، جوک نہ مارو، مرد کی بے عزتی نہ کرو پبلک میں بیٹھ کے، خاص طور پہ پبلک میں بیٹھ. یہ مرد کو بڑی ٹھا کر کے لگتی ہے کہ اس عورت کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے. مجھے ایک بھائی تھوڑے دن پہلے بتا رہے تھے کہ میرے گھر والے اپنے شوہر کی اتنی گندی بیزتی کر رہی تھی ساری پبلک میں بیٹھ کے، مجھے اتنی کوفت ہوئی، میں نے اس کے ساروں کے سامنے اس عورت کو بتلایا کہ عورت کی فرمانبرداری مرد کی کرنا کتنا لازم ہے. میرے سامنے کرتے ہیں، مرد کی بیزتی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب مرد کی غیبتیں کرتے ہیں. عورتوں کا سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے؟ اکثر عورتوں کا، جس کو اللہ محفوظ رکھے، وہ آپس میں بیٹھتی ہیں تو مرد کے قصے سناتے ہیں، میرا مرد ایسا ہے، میرا مرد ایسا ہے. اگر ایک بھی غیبت مرد تک پہنچ گئی نا میرے بھائی، آپ مرتی مر جائیں گی، اور وہ محبت واپس لانا بڑا مشکل ہے، وہ بھروسہ واپس لانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پہلا کام اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت مرد کی فرما بردار ہوتی ہے. دوسرا کام، بڑی اہم بات، عورت کا محبت کرنا کچھ اور ہے، مرد کا محبت کرنا کچھ اور ہے. دونوں کے طریقہ کار میں مختلف ہے. مرد کا محبت کرنے کا انداز پتہ کیا ہے؟ محبت کا مرد کا یہ انداز ہے کہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو جس شے کی ضرورت ہو وہ میں مہیا کر دوں. پیسہ گھر میں پرووائڈ کرنا، رزق پرووائڈ کرنا، یہ مرد کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اب مرد کی اس محبت کا بیڑا غرق پتہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت ناشکری ہوتی ہے، بیڑا غرق کر دیتی ہے اس محبت کا. اس کی ساری محنت پہ پانی پھیرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے فرمایا جہنم میں اے عورتوں اللہ سے ڈرو، جہنم میں سب سے زیادہ میں نے تمہاری تعداد کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم کفر کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی. وہ سارا سال تمہیں پیسہ دیتا ہے، سارا سال رزق دیتا ہے، لیکن تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو جائے تم کہہ دیتی ہو اس گھر تو میں نے کدی سکون لبیا ہی نہیں، تسی میرے واسطے کدی کچھ کیتے ہی نہیں، مجھے تو کبھی کوئی چیز ملی نہیں ہے، میری تو کبھی آپ نے بات مانی نہیں ہے. اب مرد کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ جو میں نے عزت بیچی تھی، وہ جو باس کی گولیاں سنی تھی، وہ جو میں نے لٹ کے مال بیچا تھا، پیسہ لے کے آیا تھا، اس نے سب پہ پانی ڈال دیا، ناشکری کر دی. میرے بھائی عورت کو یہ جاننا چاہیے مرد کو ناشکری عورت سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ مرد عورت کی ناشکری ہوتی ہے جو شوہر کو کرپٹ کر دیتی ہے، رشوت خور بناتی ہے، یہ عورت ہوتی ہے. اکثر آپ جب رشوت لیتے ہیں، بندے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، جتنی میری تنخواہ ہے پورا پڑتا نہیں پڑتا، اس لیے مجھے یہ لینا پڑتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بیوی کی ڈیمانڈیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بیوی میرے بھائی، یہ بڑی پیارا جملہ ہے، مرد دنیا کا غریب ترین انسان ہے، لیکن ایک نیک صالح عورت اس کو بادشاہ کا احساس دلا سکتی ہے شکر گزار بن کے. بادشاہت کی فیلنگ آئے گی مرد کو اگر اس کی بیوی شکر گزار ہو. جو ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ دوسری بات. تیسری بات میرے بھائی، تیسری بات یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا مجھے اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا کہ مرد کی سب سے بڑی فرما برداری عورت کے پاس یہ ہے کہ جب مرد اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اس کا آنا لازم ہے، واجب ہے. اللہ نے مرد میں عورت کی محبت کو پیوست کر دیا ہے. اس لیے آپ جب بھی دیکھتے ہیں ریپ ہوا ہے، کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، عورت کرتی ہے؟ بھائی کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت جو اللہ نے زیادہ رکھی ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے. اللہ نے فطرتی طور پہ مرد کو ایسا بنایا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے، مرد غصے سے سو جائے، ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. وجہ کیونکہ اس عورت نے شادی کی جڑ کو مار دیا ہے، جڑ کو مار دیا ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا تھا شادی کا مقصد؟ تاکہ اپنی حیا کی حفاظت کر سکے، اپنی عفت کی حفاظت کر سکے. وہ آپ مدد نہیں کر رہے تو لازم بات یہ نکلے گی کہ یہ بندہ باہر منہ مارے گا، یہ بندہ باہر جائے گا، ایکسٹرا مارشل افیئر شروع ہوں گے، یہ باہر چھپ کے دوسری بیوی کرے گا، کیونکہ عورت نے اس کو یہ کھل دی ہے، عورت نے اس کو یہ رستہ دیا ہے. ایک شوہر آئے، اکثر جو میرے پاس مسئلے آئے ہیں
آپ یقین کریں سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں, نفسیات بھی کہتی ہے, میرے پاس بھی جو کیسز آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی خواہش کے معاملے میں مطمئن نہیں ہوتا تو وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے. میں بہنوں کو یہ بات بڑے دل سے کہہ رہا ہوں, ایک بھائی بن کے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے, اسلام کا اصول بتلا رہا ہوں. مرد کی خواہش اگر مطمئن ہو جائے وہ عورت کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن اگر خواہش مطمئن نہیں ہوتی, اب وہ یہ بھی شکایت کرے گا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے, یہ بھی شکایت کرے گا. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مرچ زیادہ ہو گیا ہے, نمک زیادہ ہو گیا ہے, یہ جو چیخے مارتا ہے نا, اس کے پیچھے اصل وجہ اس کی خواہش کا اطمینان نہ ہونا ہے. ایک عورت آئی شیخ صاحب کے پاس, وہ ہمارے استاد ہیں, وہ عورت آئی کہتی میں ناول پڑھ رہی تھی, میرے شوہر کو ناول اچھا نہیں لگا, غصہ کیا, طلاق دے دی. یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کوئی طلاق دینے کی وجہ ہے؟ اس نے شوہر کو بلایا, شیخ صاحب نے شوہر کو بلایا, شوہر کے پاس بیٹھے, سب سے پہلا شوہر سے سوال کیا کیا تم اپنی خواہش کے بارے میں مطمئن ہو؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو توقع نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی خواہش کے معاملے میں مطمئن نہیں تھا. اس لیے یہ اسلام کا اصول ہے میرے بھائی, جب بھی عورت اس بات کے لیے بلائے, مرد عورت کو بلائے تو اس کی خواہش کا پالن کرنا, پورا کرنا یہ عورت پہ لازم ہے, فرض ہے. لیکن بہت ساری شر پسند عورتیں جس کو ہم پھپے کٹنے کہتے ہیں, وہ عورتیں معاشرے میں ہوتی ہیں, وہ اپنے شوہر کو پتہ کہتی ہیں اس کو قریب نہ آنے دینا, خود ہی لائن پہ آ جائے گا. اس کو خواہش پوری نہ کر دینا, خود ہی لائن پہ آ جائے گا. اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں, ایسا اس کو بھڑکا دیتی ہیں, وہ اپنی ساری شادی شدہ زندگی برباد کر دیتی ہے. چوتھی بات میرے بھائی جو مرد کے لیے, عورت کو مرد کے بارے میں جاننا ضروری ہے, بڑی اہم بات ہے. ایک مرد کو بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے کہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, جب کوئی پارٹی ہوتی ہے, یہ سجدی دھجتی ہے, 2 گھنٹے لگاتی ہے سجنے دھجنے میں, ہے نا. جب میں گھر آتی ہوں مائی تندور والی لگ رہی ہوتی ہے, جب میں گھر آتا ہوں بال اس کے کھلے ہوتے ہیں, بدبو آ رہی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. جب کسی فنکشن میں جانا ہو, بازار میں سرعام جانا ہو, یہ تیار ہو کے جاتی ہے. لیکن جب شوہر جس کے لیے ہونا فرض ہے اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی, اپنے آپ کو سجتی سنوارتی نہیں ہے. میرے بھائی یہ بہت اہم, میری ماں اور بہنوں یہ بہت اہم بات ہے. خاص طور پہ جب آپ کو پتا ہے میرا شوہر دوپہر کو کھانے کے لیے آتا ہے, رات کو کب آتا ہے, کتنے بجے ڈیوٹی پہ آتا ہے, کم از کم اس وقت کے لیے آپ کو شوہر کے لیے خوبصورت بن کے سوار کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہیے. پرفیوم لگانا چاہیے, دانت صاف ہونے چاہیے, کپڑے صاف ہونے چاہیے. یہ عورت کے ہاتھ میں کہ مرد گھر پہ مضبوطی رکھے, گھر میں رہے, اس کی نظر کہیں اور نہ جائے. یہ 4 باتیں ہیں. آخری باتیں 2-3 باتیں, ٹائم کافی ہو گیا ہے, 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہے انشاءاللہ کہ عورت کے بارے میں مرد کو جاننا کیا ضروری ہے. اب دیکھیں یہ تو باتیں ہو گئیں مرد کے حقوق, اب کچھ عورتوں کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. میرے بھائی یاد رکھیں, ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ اسلام کا اصول ہے ایک الدین المعاملہ, کہ دین نام ہی معاملات کا ہے, کردار کا ہے. ایسے ہی ہے, یہ کردار کا سرٹیفکیٹ آپ کو اس دنیا میں پتہ کون دے گا؟ بیوی. آپ کو پورا پنڈ حاجی نمازی کہتا ہے, پورا علاقہ آپ کو کردار کا مالک کہتا ہے, لیکن اگر بیوی کے لیے آپ دہشت گرد ہو, اللہ کی قسم آپ اللہ کی نظر میں کردار والے نہیں ہو سکتے. بیوی آپ کا رٹا چٹا سب کچھ جانتی ہے, اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. کس کے ساتھ جوڑا؟ بیوی کے ساتھ. ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ نہیں جوڑا, بیوی کے ساتھ جوڑا ہے. یہ بیوی بتائے گی کہ تیرا کردار کیسا ہے, اور اگر کردار اچھا ہے تو تقوی اچھا ہے. تو سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دینے والا. اس لیے میرے سے عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو معیار بنایا ہے مرد کے بارے میں یہ بتلانے کا کہ یہ کردار والا ہے یا بد کردار ہے. میں نے اتنی داڑھی والے بندے دیکھے ہیں, 25-30 سال شاید کبھی ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی, لیکن میں نے ان کی بیویوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کرے یہ مر جائے, کبھی عبادت تہجد جس کی مس نہیں ہو, سوچیں اس کی عبادت کتنی مضبوط. اس کی بیوی کو کہتے سنا اللہ کرے یہ مر جائے. مشرقی عورت مر جاتی ہے, سہاگ کے بارے میں بد دعائیں نہیں کرتی, لیکن وہ بد اخلاق کتنا ہے, بیوی کے سامنے اس طرح سے پیش آتا ہے کہ اس کا من ہی نہیں کرتا اس کی عزت کرنے کا, اس کا احترام کرنے کا. اس لیے ہم نے مرد کے بارے میں کہا نا ایک ہی لفظ میں بیان کریں حق, وہ کیا ہے؟ قانتات. ایسے ہی ہے. لیکن عورت کا ایک ہی لفظ میں بیان کریں تو وہ پتہ کیا ہے؟ حسن سلوک, محبت, پیار. عورت کچھ نہیں مانگتی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, شادی شدہ ہوں, آپ یہ نہ کہنا منڈے دا بیاہ نہیں ہوا, لگتا ہے گلا کردا پہ. میرے 6 سال ہو گئے شادی کو,
دنیا میں سب سے آسان خوش کرنا وہ عورت ہے، سب سے آسان۔ اور اگر دنیا میں آپ جنت کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ شادی شدہ زندگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دنیا کی ہر ایک انجوائمنٹ، ہر ایک جو مزہ ہے وہ عارضی ہے، لیکن ان عارضی خوشیوں میں سب سے بہترین خوشی نیک صالح بیوی ہے۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ، سب سے زبردست وہ بیوی ہے۔ یہاں پہ مرد جو آیت ہم نے پڑھی نا، الرجال قوامون علی النساء، بہت سارے جو جاہل مرد ہیں، جاہل جن کو اسلام کی روح کا نہیں پتا، جنہوں نے صرف مردوں کے بارے میں ہمیشہ باتیں سنی ہیں، وہ اس آیت کو غلط لے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں عورت سے ایک درجے بہتر ہوں، عورت میرے سے حقیر ہے، میں بہتر ہوں، تو وہ عورت کو ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ ملکیت۔ میز ہے، میرا میز، میری گاڑی، میری بیوی، ایک ہی چیز لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس آیت کو غلط سمجھا ہے۔ او میری ماں اور بہنوں، یہ بھائیوں اور دوستوں، جو مرد کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا، یہ بوجھ زیادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، عورت کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مرد کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن مرد کو یہ بھی کرنا ہے۔ تو مرد نے زیادہ کرنا ہے، عورت نے کم کرنا ہے۔ آپ اس میں ترم خان بن گئے ہو۔ اب ترم خان کا من کیا کہتا ہے؟ وہ عورت کو پیٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میرے بھائی، اتنا گندا ملک ہے ہمارا اس معاملے میں۔ دنیا کے تیسرے نمبر پہ پاکستان ملک ہے جہاں پہ گھریلو تشدد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرد سب سے زیادہ اپنی بیوی کو پیٹتا ہے۔ میرے خاندان سارا مذہبی ہے، سارا مذہبی ہے، 60% سے زیادہ خواتین پٹ چکی ہیں، اور اتنی گندی طریقے سے پٹی ہیں ان کی عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، میرے بھائی، اپنی نسل کو محبت سے پال سکے گی؟ آپ نے مار دیا اس کو۔ 3.5 کروڑ عورتیں، کتنی بھائی بول لیں سارے؟ نہیں، آواز نہیں آئی۔ عورتیں پاکستان میں گھریلو تشدد کا شکار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3.5 کروڑ عورتیں، مرد مارتا ہے انہیں، جانوروں کی طرح پیٹتا ہے۔ جانور کو بندہ ایسا نہیں مارتا جیسے اسے مارتا۔ مجھے ایک خاتون کا، اپنے رشتہ دار کا فون آیا، میرا شوہر مجھے مارتا ہے، بس پتہ کب کرتا ہے؟ جب تھک جاتا ہے، جب تھک پھر بس کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم نہیں آتی ایک کمزور عورت پہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ 3,500 ہزار عورتیں اس پاکستان میں، اس وطن عزیز میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مردوں کے مارنے سے مر جاتی ہیں۔ سالانہ 5,000 عورتیں مر جاتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں اسلام توازن والا ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی بات غلط لگی ہے بیوی میں، اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اس کو منع کرو، کچھ دن کیا کرو؟ منع کرو۔ منع نہیں ہوتی، بستر علیحدہ کرو۔ ایک غیرت مند عورت تو یہیں پہ مر جائے گی، واپس آئے گی، لازم آئے گی۔ لیکن اگر پھر بھی باز نہ آئے، تم اس کو مار سکتے ہو، لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے، جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، لتاں پاواں نہیں پہننیاں۔ اب سنیں میرے بھائی، اللہ اکبر، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی گئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مار سکتے ہو، شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مسواک مار دیا کرو تھوڑی سی، یہ مطلب ہے۔ مسواک مطلب مسواک پڑی ہے، ایسے نہیں کرتے، آئندہ سے ایسا نہیں کرنا، بس بات ختم ہوگی۔ اسی لتا باوا پان چھڑ دیں ہوندی، اپاہج بنا دیتے ہیں، اس کے تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ میں نے جب نوجوانوں کے سامنے یہ بات کی نا، تو میرے یقین کریں اکثر نوجوان سوال کرنے لگ گئے، اگر میری ماں کو باپ مارے تو ہم کیسے بچائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بھائی، یہ بیٹا آپ کی عزت کرے گا، یہ بیٹا آپ کی قدر کرے گا جو اس کی نظروں کے سامنے ماں کو، اس کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہو، جانوروں کی طرح مارتے ہو۔ اللہ کا واسطہ اس بات سے توبہ کرو، توبہ کریں اس بات سے۔ آپ نے یہ آیت غلط سمجھی ہے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، حکمران بنایا ہے، جو کہ بردبار ہوتا ہے، تحمل مزاجی والا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، کتنی الفت کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی تو ان کے کہے بنا ان کی احساس تک کا اندازہ لگا لیتے تھے، یہ میرے بارے میں سوچتی کیسا ہے۔ ہمارے نبی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم میرے سے راضی ہو یا جب تم ناراض ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ کون ہے میں بھائی؟ امام الانبیاء۔ کتنے مصروف تھے وہ، کمانڈر وہ ہیں، استاد وہ ہیں، امیر المؤمنین وہ ہیں، ساری کی ساری دنیا کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے۔
لیکن بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے جب تو ناراض ہو جاتی ہے، جب تو راضی ہوتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ صاحب کام کاج تو فرصت نہیں لب دی، دکان تو فرصت۔ اور نبی کو فرصت مل رہی ہے، نبی کو جو پوری کائنات کے لیے آیا اس کو فرصت مل رہی ہے، آپ کو نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو نا تم ابراہیم کے رب کی قسم اٹھاتی ہو اور جب تم راضی ہوتی ہو تم محمد کے رب کی قسم اٹھاتی ہو، تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے پتا چل جاتا ہے کام ٹھیک ہے انشاءاللہ، محبت زندہ۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے آج کچھ مسئلہ ہے، کچھ ناراض ہے۔ اللہ فیلنگ تک کو، احساس تک کو جانتے ہیں اپنی بیوی کے۔ ساڈی بیوی چیکا مار دیا سے گل نہیں سن دے، بول بول کے کہتی ہے ہم بات نہیں سنتے۔ رسول اللہ بن بولے سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنی بڑی حدیث ہے، تقریباً 1.5-2 صفحوں پہ حدیث آتی ہے۔ ہمارے نبی باقاعدہ ٹائم نکالتے تھے اپنی بیوی کی باتیں سننے کا۔ آپ کو پتا ایک سروے ہوا ہے 90% عورتیں یہ کہتی ہیں ہمیں پیسہ والا ہسبینڈ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ہسبینڈ چاہیے جو فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ 90% عورتیں یہ چاہتی ہیں، پیسہ تھوڑا لے آؤ، گھر چھوٹا بنا دو، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ساتھ وقت بتاؤ، ہماری بات کو سنو، ہماری باتوں کو سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ذر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں، حضرت عائشہ 11 خواتین کا قصہ ہمارے نبی کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی عورت نے یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا، سارے قصے بیان کر کے کہتی ہیں ہمارے نبی ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اسماعیل کا اچھا سبحان اللہ کیسی بات ہے یار، کیسی، ساری بات سن رہے ہیں ان کی۔ ٹائم نکالتے تھے باقاعدہ، عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اکثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس وقت بتاتے تھے عصر کے بعد۔ پھر میرے بھائی محبت کس انتہا پہ جائے گی جب رسول اللہ کھیلیں اپنی بیوی کے ساتھ، کھیلتے تھے یار، حد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ کا آگے چلے جو بھی سارے، وہ سارے آگے چلے گئے، آپ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں ریس لگانی تیری۔ یہ کون ہے میرے بھائی؟ امام الانبیاء، امام الحرمین، جو چاہتے احد پہاڑ سونے کے بن کے ان کے ساتھ چلتے۔ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ کو کہتے ہیں ریس لگانی ہے۔ ہمارے نبی نے شادی کب کی حضرت عائشہ سے؟ 53 سال کی عمر ہے ہمارے نبی کی، ایج دیکھیں، عمر دیکھیں، لیکن اپنی بیوی سے کہہ رہے ریس لگاؤ۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہونے کا، جی لگائیں، ریس لگاتے ہیں، حضرت عائشہ جیت جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ نا صحت مند ہو جاتی ہیں، ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اب پھر وہ صحرا سے گزرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی پھر کہتے ہیں ریس لگانی ہے، یا رسول اللہ پھر سے؟ ہاں لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگاتے ہیں، اب ہمارے نبی جیت جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پچھلی ریس کا بدلہ ہے پچھلی تو جیت کی تھی نا، یہ دیکھو اس والی ریس کو میں جیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیوی سے بیڈمنٹن کھیلنا، اپنی بیوی سے یسو پنجو بھی کھیلنا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ سنت پوری کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اہل حدیث اہل سنت مسجدوں میں ہیں، لیکن اہل حدیث اہل سنت گھر میں جا کے نہیں بنتے، گھر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، رسول اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا، یہ انداز نہیں بتلایا۔ ہمارے نبی جب پانی پیتے تھے، اللہ اکبر، یہ نوجوان حیران ہوتے ہیں۔ میں نے جب ایک عورت کو بتایا جو ایسے کپڑے پہنتی تھی، سلیو لیس پہنتی تھی کپڑے، میں نے اس کو یہ حدیث سنائی، رونے والی ہوگی، یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی جب پانی پیتے تھے نا تو حضرت عائشہ نے پانی پیا، ہمارے نبی اس گلاس کو اٹھا کے ڈھونڈتے تھے عائشہ نے کہاں سے پانی پیا ہے، اسی جگہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا کھاتی تھی، تھوڑا سا کھاتی تھی، باقی چھوڑ دیتی تھی، وہ جو چھوڑتی تھی ہمارے نبی اس گوشت سے اپنی خوراک کو ختم کرتے تھے، صرف کیا بتلانے کے لیے اس بیوی کو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے سے احساس کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے سیانے کہتے ہیں نا مرد اور بیوی کو ایک دوسرے جھوٹا کھانا چاہیے، محبت بڑھتی ہے۔ تو میں اس بات پہ کان نہیں دھرتا تھا، لیکن رسول اللہ کی حدیث پڑھی، سبحان اللہ، آپ ایسے کر کے تو دیکھو۔ پھر میرے بھائی گھر میں اللہ کا واسطہ مردوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لوگ آپ کو زن مرید کہیں ان کی بات پہ کان نہ دھرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو رسول اللہ بیویوں سے اتنی محبت کرنے والے تھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا ہمارے نبی گھر میں کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا گھر کا سارا کام وہ ہمارے نبی ان میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو میری جو وائف ہے نا، جب خاص طور پہ گھر میں مہمان آ جائیں
تو میں کوشش کرتا ہوں، مہمان وہ جاتے ہیں، کھانا شانا پکاتی ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے، پھر وہ کمرے میں چلی جاتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں یہ سو جائے تاکہ میں کچن سارا صاف کر دوں، سارے بھانڈے ٹنڈے سب کچھ مانج دوں. اب جب اٹھے گی وہ پریشان ہوتی ہے، وہ یار مجھے برتن بھی دھونے پڑیں گے، یہ بھی کرنا پڑے گا. جب وہ کچن میں آتی ہے سب کچھ صاف ستھرا ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، ایک محبت نکلتی ہے، آپ یقین کریں میرا مہینہ سکون سے گزر جاتا ہے. ایک مہینے میں ایک دفعہ کر دو بس، عورت پرباش، بس بہت ہے. مہینے میں ایک دفعہ چائے کا کپ بنا کے دے دو یار، کیا جائے گا آپ کا، بنا دو یار. جب عورت حیض میں جاتی ہے بیچاری، اس کے اوپر درد آتی ہے، وقت ایسا آتا ہے، تھوڑا بہت اس کی احتیاط کر لیا کرو، تھوڑی بہت اس پہ توجہ دے دیا کرو، اس میں کیا جاتا ہے. نہیں کرتے تو پھر سڑک پہ عورت آتی ہے کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، باغی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ویسا رویہ نہیں رکھا، ویسا برتاؤ نہیں کیا. اس لیے کبھی کبھی اپنے بیوی کا گھر میں ہاتھ بٹایا کریں، خصوصاً جب گھر میں مہمان آ جائیں، زیادہ پکانے والا کام ہو. مہمان افطاری کے وقت اب کتنی محنت ہے، روزہ آپ کا اکیلے کا تو نہیں ہے نا، اس کا بھی تو روزہ ہے نا. تھوڑا بہت یار ہاتھ بٹا کے کٹائی کر دیا کرو، کوئی پیاز کاٹ دیا، کوئی مرچیں کاٹ دی، کوئی ٹماٹر کاٹ دیے، کیا جائے گا، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی بھائی، مرد ہی رہو گے آپ. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رجل، بڑا مرد نہ کائنات میں آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، لیکن وہ مدد کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے. آخری بات میں معاف کیجئے گا، آخری بات اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کیا کریں. جب شوہر کے گھر والے آتے ہیں نا، اس کی پھوپھی آئے، اس کی خالہ آئے، سارا دسترخوان بھر دیتا ہے، اگے پیچھے دوڑ رہا ہے. لیکن جب بیوی کا آتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا. اے منڈے نو بھیج دے، لے آئے گا، اے فلاں نو بھیج دے، ان کر دے گا. نہ 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 میرے بھائی، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ. عورت یقین کر کہتی ہے میرے پہ ظلم ہو، زیادتی ہو، مارو پیٹو، کچھ بھی کرو، لیکن جب میرے ماں باپ گھر پہ آئیں ان کی عزت کرو. جب میرا بھائی گھر پہ آئے بس ان کو عزت دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جیسی ہوں ویسے ٹھیک ہوں. لیکن جب میری فیملی گھر پہ آئے، میرے رشتے دار گھر پہ آئے، ان کو تھوڑا پروٹوکول دے دیا کریں، ان کی تھوڑی عزت کر دیا کریں. بس میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں. کہنے کو بہت کچھ ہے میرے بھائی، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ میرا جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں باذن اللہ آپ تک واضح ہوا ہے. اس لیے کبھی بھی جو عورتیں 40 ٹپ جاتی ہیں، عورتیں 40 ٹپ جاتی ہیں، ان کو اگر شوہر کہہ دینا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہو شرم نہیں آتی؟ او بھائی شوہر ہے یار آپ کا، یہ وہی شوہر ہے جس کے ساتھ 20 سال میں آپ نے شادی کی تھی، وہی ہے ابھی بھی. محبت کو جوان رکھنا یہ عورت کا کام ہے، جوان رکھیں اس کو. میرے بھائی رسول اللہ نے کبھی محبت بوڑھا ہونے نہیں دیا. جہاں بھی عمر پہنچ جائے، کسی بھی نہج پہ اپنی محبت کو جوان رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کو صحیح معنوں میں فرما بردار بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند. ساتھی پلیز ضرور بیٹھیں، دعا ہوگی انشاءاللہ. پتہ نہیں کس کی آمین سے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو عزت سے نوازے. دعا ہوگی، دعا میں ضرور شامل ہوں. السلام علیکم.